السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی محترم سامعین، ناظرین، کیسے ہیں؟ اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ایک بڑی مشہور و معروف علامت ہے جس میں اگر بندہ پھنس جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ نہ کسی میٹنگ میں بیٹھ سکتا ہے، نہ کہیں وہ گفتگو کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ علامت بڑی پریشان کن ثابت ہوتی ہے۔ اس علامت کو لوگ جانتے ہیں ہچکی کے نام سے، جسے ہم طبی زبان میں فواق بھی کہتے ہیں، ہکوپ بھی کہتے ہیں۔ یہ ان ناموں سے جانی جاتی ہے یہ علامت۔ ایسے آپ کے سینے سے تھوڑا نیچے معدے کے مقام سے ایک آواز نکلتی آپ کو سنائی دے گی، جیسے ہک ہک کر کے، یعنی ایسے یہ آواز نکلے گی۔ یہ تو اس کو پتہ ہے جس کی آواز نکلتی ہے، تو اللہ کریم سب کو صحت دے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ تو یہ ہو سکتی ہے زیادہ تر کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا پھر جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھانے کے عادی ہیں تاکہ کوئی اور نہ کھا جائے، یعنی سارا میں ہی کھا جاؤں کوئی اور نہ کھا جائے، اس لیے جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں۔ تو بھائی ایسے نہیں کرنا، آپ کے نصیب کا کھانا آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا اس میں یہ خشک چیزیں ہیں، یعنی سپائسی فوڈ، جن میں کولڈ ڈرنک ہیں، اس کے علاوہ تلی ہوئی تکہ کباب، کڑی پکوڑا، یہ میتھے، یہ کریلے، اس طرح کر کے یہ ایسی چیزیں جو خشک مزاج کی حامل ہوتی ہیں، ان کو زیادہ استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ ہچکی ایک مسل کنٹریکشن کی صورت کا نام ہے، یعنی آپ کا جو سینہ ہے اور نیچے آپ کا پیٹ ہے، اس کے درمیان میں جو مسل ہے، جس کے کنٹریکشن کی وجہ سے یہ آواز ہچکی کی پیدا ہوتی ہے، جسے ہم یعنی جس مسل کو ہم ڈایافرام کہتے ہیں یا پردہ شکم بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈایافرام یا پردہ جو معدے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس نے آپ کے سینے کو پھیپھڑوں سے سینے کو پیٹ سے لگ کر رکھا ہوتا ہے، یہ پردہ شکم، یہ آپ کی یہاں سے ہچکی کی آواز آپ کو سنائی دے گی، یعنی ایسے ہوگا جیسے یہاں سے آواز نکل رہی ہے۔ تو آپ کا پیٹ یا پردہ شکم جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے سینہ میں موجود پھیپھڑے یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، یعنی یکدم پھیلتے ہیں، تو ان میں ہوا کی گنجائش بنتی ہے۔ ہوا فوری طور پہ یکدم پھیپھڑوں میں ونڈ پائپ یعنی سانس کی نالی کے ذریعے فوکل کارڈ سے ہوتی ہوئی پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ یکدم جانے والی ونڈ پائپ سے گزرنے والی ہوا جب ووکل کارڈ سے گزرتی ہے تو ووکل کارڈ فوری بند ہوتے ہیں۔ جب فوری بند ہوتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے ووکل کارڈ سے، اسے ہچکی، فواق یا ہکوپ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے، اسے ایک اور طریقے سے آسانی سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی خوراک کھائی ہے تو آپ کا کارڈیک سفنکٹر یعنی معدے کا جو منہ ہے، اسے فوری بند ہونا ہے خوراک کھانے کے بعد۔ اگر یہ کسی وجہ سے کھلا رہ گیا تو آپ کی طبیعت، آپ کا سسٹم اسے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کھانا تو کھا لیا ہے تو اب اسے بند کرنا ہے، تو یہ آٹومیٹک بند ہوتا ہے۔ آپ کو اندر جا کے اسے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ اندر جا کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم آٹومیٹک ہے، اسے اللہ نے آٹومیٹک بنایا ہوا ہے۔ اور یہ غیر ارادی عضلات ہیں، انوالنٹری مسل ہے جو آپ کے تابع نہیں ہیں، اور ہر چیز ہمارے تابع بھی نہیں ہو سکتی، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو یہ کارڈیک سفنکٹر، یہ اس نے بند ہونا ہوتا ہے آٹومیٹک خوراک کھانے کے بعد۔ اگر کسی وجہ سے کھلا رہ جائے تو طبیعت اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس وجہ سے آپ کے یہاں سینہ کے تھوڑا نیچے سے آواز نکلتی ہے، ہک ہک، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آئیے
دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اسے حل کیسے کرنا ہے۔ سب سے آسان جو پہلا فرسٹ ایڈ جسے آپ کہہ لیں، آپ ایک شاپر لیں، شاپر منہ میں لگائیں، جیسے آپ غبارہ پھیلاتے ہیں نا، شاپر کے اندر سانس لیں، شاپر کے اندر ایسے ایسے سانس لیں، شاپر پھولے پھر ایکسپینڈ کرے، کنٹیکٹ کرے، آپ اس میں سانس لیتے جائیں، اس سے آپ کو وقتی فائدہ ہوگا۔ اور چند سیکنڈ کے لیے اپنا سانس روک بھی لیں، لیکن مکمل نہیں روکنا، مکمل سانس روکنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے چند سیکنڈ کے لیے سانس روکیں تو انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے آئیں تو اس کا جو فرسٹ ایڈ کے طور پہ علاج بنتا ہے وہ کریں۔ اس میں آپ کالی مرچ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ 2-3 کالی مرچ چبا کے اندر نگل لیں تو بھی انشاءاللہ آپ کی ہچکی جاتی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر دیسی گھی ہے تو آپ دودھ میں ڈال کے اس کا 1 چمچ نیم گرم پی لیں، پھر بھی ہچکی صابہ گئی۔ آپ سادہ چینی بھی تھوڑی سی منہ میں ڈال کے چوس لیں، پھر بھی ہچکی محترمہ جان چھوڑ جائے گی۔ اگر اب بھی نہیں بات بن رہی تو پھر بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، پنساری صاحب کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے جوارش کمونی، یہ ایک ڈبی ہوتی ہے 100 گرام کی، 50 گرام کی، معجون کی شکل کی، جسے ہم طبی زبان میں، طب یونانی میں ہم اسے جوارش کمونی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ایک ڈبی پنساری صاحب کی دکان سے لے لیں، آدھا چمچ وہیں پہ کھا جائیں، پنساری صاحب کے سامنے کھول لیں، کھا جائیں، 2 گھونٹ پانی پی لیں، انشاءاللہ آپ کی ہچکی، جیسے کہتے ہیں نا کہ دوائی اندر کھنگ جلندر، آپ کی جو ہچکی ہے نا وہ بھی جلندر، تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے آپ کی ہچکی چلے جائے گی۔ لیکن اگر یہ 24 گھنٹوں میں نہیں گئی، آپ کو 2 دن ہو گئے ہیں ہک ہک کرتے ہوئے، آپ کو لوگ دیکھ کے مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے قریبی کسی حکیم صاحب سے ملاقات کریں۔ لمبے چکر میں پھر بھی نہیں پڑنا، قریبی حکیم صاحب کے پاس جائیں، اسے نبض چیک کروائیں۔ یقیناً آپ نے کوئی دا لگایا ہے، خشک چیزیں باہر سے امی ابا سے چھپ کے آپ نے کھائی ہیں جناب، کسی تکے کی دکان پہ گئے ہیں، وہاں سے آپ نے گرم گرم تکہ بوٹی کھائی ہے، کباب کھایا ہے، آپ نے برگر بھی کھایا ہوگا، اور اوپر سے ٹھنڈی بوتل پی لی ہے، تو بعد میں نتیجہ کیا نکلا ہے؟ گھر آئے ہیں ہک ہک کر رہے ہیں، امی ابا پریشان ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پیسے بھی فضول خرچی میں اڑائے ہیں اور مرض بھی گھر لے آئے ہیں، تو پھر بھی آپ نے پریشانی ہونا، قریبی حکیم صاحب کے پاس جانا ہے، انشاءاللہ آپ کی نبض چیک کریں گے۔ اگر آپ کی نبض عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپائسی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں کھا کے آئے ہیں، آپ نے پھر بھی آپ کے معالج نے آپ کی طبیعت کو گرم کرنا ہے، یعنی اس نے ایسی میڈیسن یا ایسی غذا بتانی ہے، کیونکہ ہم حکیم لوگ علاج بالغذا بھی کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پیسے خرچوائے جائیں اور آپ کو دن رات دوپہر 10 گولیوں کے پکے ڈلوائے جائیں، بڑے بڑے شربت بیچے جائیں، ایسے جو ہے نا وہ ٹھگ بازاری یہ حکیم لوگ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ میں بھی آپ کو اسی طرح علاج بالغذا بتاتا ہوں اور ساتھ میں نسخہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو میرے پاس آنے کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑے، آپ علاج گھر میں فری میں کر لیں۔ پاکستان اگر غربت میں ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے فری میں حاضر ہیں، اس لیے گولیوں کی طرف، ٹیکوں کی طرف فوری طور پہ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس علاج کو گھر میں کریں، قریبی معالج آپ کو حکیم صاحب مل جائیں گے، محترم حکیم صاحب کے پاس جائیں، نبض چیک کروائیں، آپ کی نبض خشک سرد ہوگی تو آپ کو غذا لے کے دے گا۔ غذا میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دی ہے کہ آپ نے دودھ گھی، کالی مرچ، جوارش کمونی اس طرح کر کے اپنا علاج کرنا ہے۔ مزید اس میں وہ آپ کو ہمارا طب یونانی کا نظریہ مفرد اعضاء کا بڑا معروف اور بڑا مشہور نسخہ ہاضم 5 نمبر، یہ نسخہ آپ کو حکیم صاحب بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہچکی سدا کے لیے سیٹ ہو جائے گی اور آپ کا معدہ بھی بڑا زبردست بن جائے گا، پھر آپ جتنی مرضی روٹیاں گوشت سارا کچھ کھائیں، آپ کو کوئی ٹینشن بھی، وہ صرف ہاضم 5 بنا کے گھر میں رکھ لینا۔ اگر کسی کو ہاضم 5 کا نسخہ مجھ سے چاہیے تو میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ آ کے واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو نسخہ سینڈ کر دوں گا، سستا ہے، بنا کے رکھ لیں، جب کبھی آپ کے پیٹ میں اور بھی کوئی مسئلہ، قبض ہو، گیس ہو، پریشانی ہو تو یہ پھکی بنا کے رکھیں، آپ انشاءاللہ موج کریں گے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، خوراک بھی اچھی طرح آپ کو لگے گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ دیسی چیزیں اپنائیے، دیسی طریقہ علاج کو اپنائیے تو مہنگے علاج سے جان چھڑائیے، صحت پائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔